الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے آپ کو کچھ فرقوں کے بارے میں بتایا تھا. اللہ فرماتا ہے ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر وہ خوش ہے. اسلام کے دین متین ماننے والے کہلانے والوں نے فرقے بنائے. میں نے کچھ فرقوں کی 2 جمعوں میں تفصیل بیان کی. بنیادی باتیں ایک مرتبہ پھر دوہرا رہا ہوں. وہ یہ کہ بہت سے لوگ جو جھوٹ پر ہیں، باطل پر ہیں، غلطی پر ہیں، مگر وہ اپنے جھوٹ کو سچ سمجھ کر، باطل کو حق سمجھ کر خوش ہو رہے ہیں. میں نے واضح طور پر بتایا کہ اس آیت کا مطلب اسلامی فقہا سے یا ان کے اختلاف سے نہیں ہے. حنفی،
شافعی، مالکی، حنبلی ہونا دین میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ان سب کے عقیدے، یہ سب اہل سنت ہیں، صحیح عقیدے ہیں، فروعی مسائل، بنیادی نہیں، فروعی مسائل میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف بھی ان کی اپنی تحقیق کے بنیاد پر ہے، نفسانیت کے لیے، ضد کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اگر کوئی مسائل کا اختلاف نظر آئے تو اس سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمام انبیاء کا اصلی دین ایک ہی تھا، اعمال میں فرق تھا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا نبی آتے رہے، تعلیمات پہنچاتے رہے، بنیادی باتیں ایک ہی تھیں، لیکن کچھ مسائل میں کچھ فرق آتا رہا۔ تو انبیاء پر بھی یہ آیت نہیں لگائی جا سکتی۔ ہاں، وہ تمام فرقے اس میں داخل ہیں جو حد کفر تک پہنچ چکے ہیں، جیسے قادیانی ہے، چکڑالوی ہے، ذکری ہے، بہائی وغیرہ۔ انہوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں نے آپ کو سنائے تھے کہ میری امت میں 71-72 سے زیادہ 73 فرقے ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں 71-72 ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے، ایک کے سوا سب دوزخی ہوں گے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب ہم جان لیں کہ ہم نے صحیح عقیدوں پر رہنا ہے۔ جو گمراہ ہو گئے ان سے بچنے کی دعا ہم نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا۔ صحیح راستہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ہے، وہی صراط مستقیم ہے، اس پر رہنا ہے۔ تو جتنے فرقے، ان کی کچھ تفصیل میں نے آپ کو سنا دی، بتا دی، اس لیے نہیں کہ کوئی فرقہ واریت کی بات کی، بلکہ آپ کو بتایا اہل سنت و جماعت کی بات کرنا یہ فرقہ واریت نہیں، بلکہ لوگوں کو صحیح طریقے پر رکھنے کی بات۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور قرآن و حدیث سے ہمارے عقائد و اعمال واضح ہیں۔ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کا حال دنیا کے سامنے ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ کافر مشرک لوگ جو ہیں، ان کو کوئی دنیا کی مصیبت آتی ہے، کبھی بیماری آ گئی، قحط آ گیا، ڈراؤٹ ہو گیا، تو یہ لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع لاتے ہوئے۔ بہت دفعہ مصیبت کے وقت کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ رب سے دعا کیجیے۔ کتابوں میں ملتا ہے فرعون بھی مصیبتوں میں موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتا تھا۔ اب بھی بڑے سخت مشرک بیماریوں میں مسلمانوں سے کہتے ہیں دعا کرو۔ یہ ہم سب کو واضح کرتا ہے کہ جب ان کو تکلیف آتی ہے تو یہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں دعا کرانے کے لیے، تو کیا مطلب انہیں بھی اندر سے معلوم ہے مسلمانوں کی حقیقت، دین کی حقیقت، مگر مانتے نہیں۔
اللہ فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو جاتی ہے، مہربانی ہو جاتی ہے، تو جبھی ان میں سے ایک گروہ پھر شرک کرنے لگ جاتا ہے، پھر بتوں کو ماننے لگ جاتا ہے، پھر اپنے غلط عقیدوں کو چلا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کافروں کو بھی اللہ کی مہربانی مل جاتی ہے، بعض رحمتیں مل جاتی ہیں، خواہ اس طرح کہ ان کی فریاد سن لی جاتی ہے، مسلمانوں سے وہ دعا کراتے ہیں، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، مگر مصیبت کے وقت تو یہ اللہ سے مانگنے لگ جاتے ہیں، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے، اللہ مہربانی فرما دیتا ہے، تو یہ پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے، میں نے پہلے بتا دیا کہ مشرکوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں ہے کہ جب انہیں اپنے کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، کوئی نقصان پہنچے، تو پھر اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں، لوٹتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مگر مشکل ٹل جانے پر وہ پھر بتوں سے اور اس جو معبودان باطلہ، غلط معبود جو انہوں نے اپنے بنا لیے ہیں، پھر ان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہم اہل ایمان، اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسولوں کو ماننے والے، اللہ کے سوا کسی کو بھی عبادت کے لائق نہیں مانتے۔ اللہ کے سوا کوئی حقیقی طور پر مددگار نہیں، اللہ کی عطا سے مددگار ہیں، خود سے مددگار نہیں۔ جن کو اللہ نے ہمارا مددگار بنایا ہے ان کو ہم مانتے ہیں، ہم خود سے کسی کو مانتے نہیں۔ نبیوں ولیوں کو کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، ان کے بارے میں ہمارا کوئی مشرکانہ عقیدہ نہیں ہے، یہ میں واضح کر رہا ہوں، کسی کے ذہن میں کوئی شبہ نہ رہے۔ اگر کوئی جاہل شخص، ان پڑھ شخص، ناواقف شخص، اگنورینٹ، جس کو نہیں معلوم، وہ اگر کوئی غلط بات کرے یا غلط حرکت کرے، اس کی وجہ سے اہل سنت کو برا کہا جا سکتا نہیں، کیونکہ وہ اس شخص کا اپنا فعل ہے، اس کو بنیاد بنا کر تمام اہل سنت کو غلط نہیں کہا جائے گا۔ مثلاً کوئی شخص اگر کسی مزار کو سجدہ کرے، بھلے تعظیم کی نیت سے ہی ہو، ہم اس کو منع کرتے ہیں، لیکن اس کے کرنے کی وجہ سے یہ نہ کہا جائے کہ ہمارے نزدیک مزار کو سجدہ جائز ہے، ہم ایسی کوئی بات نہیں کرتے، نہ ہی ایسے عمل کو درست کہتے ہیں۔ تو واضح رہے، کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے یا ضد کی وجہ سے کوئی ایسی حرکت کرے تو اس کی وجہ سے اہل سنت کو غلط کہا جا سکتا نہیں، ذہن میں رہے۔ انسان کا ایک مزاج ہے، مشکل آتی ہے رب کو یاد کرتا ہے، مشکل ٹل جاتی ہے بھول جاتا ہے، یہ انسان ہے۔ اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو، ہم خود بھی جس طرح کے ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ ہم سے کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ہم بجائے سدھرنے کے ہم کیا کچھ کرنے لگ جاتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو وہ لوگ جو کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسولوں کو، ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر غلطی کریں گے، تو پھر وہ غلطی ہی رہے گی، اس کی وجہ سے ان کو کوئی بھی درست قرار نہیں دے گا۔ میں نے پہلے بھی بتایا
کہ تمام لوگ ایسا نہیں کرتے، اللہ بھی فرماتا ہے ان میں سے ایک گروہ، تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، سب نہیں، یہ کچھ لوگوں کا عمل ہے، تو جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ صحیح راہ پر چلنا ہے، اللہ کی ہدایات، نبی پاک کی تعلیمات کے مطابق رہنا ہے۔ ہم شرک کو یا کسی حرام کو ہرگز صحیح نہیں کہہ سکتے، درست نہیں کہہ سکتے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں، تو ہم کسی نبی ولی کو اس معنی میں حاجت روا نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کی طرح ہے، نہیں، وہ اللہ کی عطا سے مہربانیاں کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دی ہے، ان کے لیے بھی کوئی ایسی بات نہیں مانتے جو شریعت میں درست نہیں۔